اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ولی عطائے رسول نائب رسول فی الہند ہند الولی سلطان الہند خواجہ خواجگان آفتاب چشت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت تو 530 ہجری کے اندر ہے، لیکن آپ کا جو وصال ہے وہ 6 رجب المرجب بمطابق 627 ہجری ہے۔ 530 میں آپ کی ولادت ہے اور 627 میں آپ کا وصال باکمال ہے 6 رجب المرجب کو بروز دوشنبہ۔ اسی مناسبت سے آج کچھ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عزت عطا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ڈیوٹی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذریعہ خواب لگا دی تھی۔ اچھا، پہلے آپ نے تعلیم و تعلم، آپ نے تعلیم حاصل کی، سیکھا، یہ علیحدہ چیپٹر ہے، اس کی طرف جائیں گے تو ٹائم کم ہے۔ آپ تعلیم مکمل کرنے پہلے تعلیم حاصل کی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب اپنے پیر و مرشد کے پاس ان کی تلاش کے اندر کئی شہروں کا سفر کیا، کئی ملکوں کا سفر کیا، اور سفر کرتے کرتے نا سید العلماء سید آل مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خود خواجہ غریب نواز ہند الولی آپ نے مجھے خود بتلایا کہ جب میں پیر و مرشد کی تلاش کے اندر شہر با شہر ملک با ملک جا رہا تھا نا، تو ایک جانب ایک بزرگ نظر آیا اور وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا، اس نے بھی مجھے پہلی دفعہ دیکھا، اور اس کا نام تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ یہ ہارونی نہیں ہے لفظ، حضرت خواجہ عثمان یہ ہارونی بعض اوقات پڑھا جاتا ہے، ہارونی لفظ نہیں ہے، یہ ہارونی لفظ ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے پیر و مرشد، وہ حضرت کے پیر و مرشد بھی ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں جب میری ملاقات ہوئی نا ان سے، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، تو دیکھتے ہی مجھے فرمانے لگے، حسن تم آ گئے ہو۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام ہے نا وہ حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ آپ باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ کا نام ہے حسن۔ یہ آپ کے القاب ہیں، ہند الولی سلطان الولی آفتاب چشت عطائے رسول نائب رسول فی الہند، یہ آپ کے القاب ہیں، نام آپ کا حسن ہے۔ آپ کے مرشد نے دیکھا، بات دیکھیں، آپ کے مرشد نے دیکھ کر یہ آپ کو فرمانے لگے، حسن تم آ گئے؟ کہہ رہے میں نے سلام کیا، میں حیران ہو گیا، پہلے ملاقات ہی نہیں ہوئی، دیکھا ہی نہیں ہے، نہ میں نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا، لیکن مجھے دیکھتے بھی ہیں اور دیکھ کر مجھے پہچانتے بھی ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں۔ میں نے سلام کرنے کے بعد حضرت سے عرض کی، میں نے کہا حضرت آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے جو جملے کہے بڑے خوبصورت تھے، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اے حسن بھلا ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا۔ اچھا، قادری بزرگ ہیں، آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ہیں قادری، ہم ہیں کیا؟ قادری، لیکن ہم دل سے مانتے ہیں ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین چشتی ہے۔ حسن معین الدین چشتی ہندوستان کے بادشاہ کا نام ہے۔ اور ڈیوٹی کہاں سے لگی؟ بہرحال آپ بیعت ہوئے، مراقبہ ہوا، مجاہدہ ہوا، عبادت ہوئی، ریاضت ہوئی، وظیفے ہوئے، سارا کچھ کرنے کے بعد جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کمالات تک پہنچا دیے نا، مختلف وظیفے دیے، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نے اگلی بات آپ کو بتانی ہے، تو آپ نے پورے وظیفے کیے، پیر و مرشد کی بات کو مانا، تو آپ کے پیر و مرشد نے ایسے 2 انگلیاں رکھی آپ کی آنکھوں کے اوپر، اور درمیان سے نا آپ کو فرمایا کہ دیکھو تمہیں عرش تک کہاں سے نظر آتا ہے، کہاں تک نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں نے انگلیوں کے درمیان دیکھا اور میرے پیر و مرشد نے مجھ سے پوچھا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے، تو فرمانے لگے مجھے عرش اعظم نظر آ رہا ہے اس وقت، عرش اعظم۔ پھر زمین تک دیکھا، فرمایا نیچے دیکھو، اور نیچے دیکھا، فرمایا پوچھا بتلاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے،
تو عرض کرنے لگے اب مجھے تحت الثری نیچے تک نظر آ رہا ہے. پھر آپ کو لے کر گیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے, سلام ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی قبر انور سے جواب ارشاد فرمایا. انہیں جب عرض کی نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. نبی علیہ السلام نے یہ جواباً ارشاد فرمایا. وہاں سے حاضری قبول ہوئی. فرماتے ہیں میں سو گیا. جب میں سویا تو کریم آقا علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لے آئے. فرمانے لگے اے میرے بیٹے, میں نے تیری ڈیوٹی ہندوستان کے اندر لگا دی ہے. ہندوستان میں ڈیوٹی, اب تو سیدھا یہاں سے کہاں. عرض کرتے ہیں میں نے خواب کے اندر ہی آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ہندوستان میں تو کوئی مجھے جانتا ہی نہیں ہے, میں ہندوستان گیا ہی نہیں ہوں, میں وہاں ہند کے اندر پہنچا ہی نہیں ہوں, میں راستوں کو بھی نہیں جانتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو راستے نہیں جانتا. اور میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی نا, حضور علیہ السلام نے وفادار بزرگ کو فرمایا کہ انگلی پکڑ. اس نے انگلی پکڑی, وہ مدینہ کے اندر تھا. فرماتے ہیں میں خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی انگلی پکڑ رہا تھا, انگلی مبارک. فرمایا میں نے خواب کے اندر پکڑی, آقا نے انگلی پکڑوائی, اور میں جب آنکھ میری کھلی نا تو مکہ کے اندر پہنچا ہوا تھا میں. آقا علیہ السلام نے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا تو ہندوستان کے راستے نہیں جانتا. ہندوستان خواب کے اندر پورا ہندوستان میں نے دیکھ لیا, میں نے سارے راستے بھی دیکھ لیے. اور حضور نے نا مجھے ایک جنتی انار عطا فرمایا. فرما رہے حضور نے جب جنتی انار عطا فرمایا میں نے حضور سے لے لیا, اور خواب تھا, یہ خواب کے اندر تھا. فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو جنتی انار میرے ہاتھوں کے اندر موجود تھا اس وقت. حضور نے جو مجھے عطا فرمایا. بہرحال وہاں سے چلے, اور چلتے چلتے بغداد شریف, بلخ, یہ شہروں سے ہوتے نا تو حضور داتا دربار. تو یہاں جب لاہور کے اندر آئے نا, لاہور کے اندر انہوں نے کہا یار آپ آئے ہیں نا, تو دل میں خیال ہے کہ داتا کے مزار پر بھی حاضری ہوتی جائے. حضور داتا اور کریم آقا علیہ السلام کے طفیل فرماتے ہیں جب میں وہاں سے چلا ہوتا حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے دربار پر حاضر ہوا. پتہ چلا درباروں پہ جانا اللہ کے ولیوں کی یہ سنت ہے, ان کا طریقہ ہے. یہاں کئی دن تک رہے, اور ایک حجرہ کے اندر جو آج بھی موجود ہے وہاں پر اعتکاف بیٹھے رہے. بعض 21 دن اور بعض 40 دن آپ وہاں پر معتکف رہے, اور آپ پر جو انوار و تجلیات روز نازل ہوتی اور پڑتی آپ کے اوپر, اس کا اثر یہ ہوا کہ جاتے جاتے آپ فرما رہے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسا را پیر کامل کاملہ را رہنما. یہ جاتے جاتے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور داتا کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا. پر وہاں سے چلے مدینہ سے بغداد ہوتے لاہور, لاہور سے پھر آپ نے نا ہند کا ادھر ہندوستان کا رخ کیا, اور ہندوستان جاتے جاتے سنیے, ہندوستان جب پہنچے نا تو آپ راجستھان سے بذریعہ جنگل اجمیر جا رہے تھے. وہ شہاب الدین غوری کا زمانہ تھا, شہاب الدین غوری ان کا زمانہ تھا, اور اس کی فوج اور پرتھوی راج اس کی فوج باہم کیا تھی, جنگ لڑ رہی تھی. لیکن شہاب الدین غوری کو اس وقت نقصان اٹھانا پڑا پہلے. اور حضور خواجہ غریب نواز جب جنگل سے جا رہے تھے نا تو ایک فوجی بھٹکا ہوا شہاب الدین غوری کی جماعت کا ملا, اور جب ملا نا تو کہنے لگا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو اجمیر جا رہا ہوں. کہنے لگا وہاں نہ جائیے گا, وہاں پرتھوی راج ہے, وہ بڑا ظالم ہے, بڑا جابر ہے. آپ کے پاس تو فوج بھی نہیں ہے, آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے. وہ شہاب الدین غوری فوج کے ساتھ گیا, ہتھیاروں کے ساتھ گیا, کامیاب نہ ہو سکا. لیکن آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے, فوج بھی نہیں ہے, آپ کو تو شہید کر دیں گے, قتل کر دیں گے. میری مانے وہ فوجی کہنے لگا آپ اجمیر نہ جائیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگے وہ شہاب الدین تھا, یہ معین الدین ہے. وہ شہاب الدین تھا, میں معین الدین ہوں. اور سن, وہ اپنی مرضی سے آیا تھا, میں رسول اللہ کی مرضی سے آ رہا ہوں. وہ اپنی مرضی سے آیا تھا اور میں
रसूल अल्लाह की मर्जी से आ रहा हूं और मेरे पीछे साईं हैं, मेरे पीछे वारिस हैं, मेरे पीछे मालिक हैं। मैं कोई लवारिस थोड़ी हूं, मैं कोई लवारिस तो नहीं हूं। मेरे पीछे रसूलुल्लाह है, रसूल खुदा है, अल्लाह की ताईद है। और आप फरमाने लगे शहाबुद्दीन ने हथियारों पर भरोसा किया था, हमने अपने महबूब पर भरोसा किया है। हथियारों वाले हार जाते हैं, फौज वाले बाज़ नाकाम हो जाते हैं, और जिसका सहारा अल्लाह और उसका रसूल हो वो अकेला भी हो तो कामयाब हो जाता है। मोइनुद्दीन जाएगा और अजमेर के अंदर जाएगा और वहां डेरे लगाएगा जहां पृथ्वी राज रहता है, और वहां डेरे लगाकर बतलाएगा कि इस्लाम की ताकत क्या होती है। वहां जाकर बतलाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की पावर क्या होती है, ताकत क्या होती है। आपने फौजी कहा वो शहाबुद्दीन था, ये मोइनुद्दीन है, तुम भी चलो साथ, देखना कि अल्लाह कितने नज़ारे करवाता है तुम्हें भी। जंगल से होते होते ना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जंगल से होते हुए डेरा वहां पर लगाया, अना सागिर दरिया था, वहां पर डेरा लगा दिया। और वहां पर बैठे जो बादशाह अस्तबल था, और वहां पर ना जहां पर घोड़े बैठते थे, ऊंट बैठते थे बादशाह के, वहां पर जाकर डेरे लगा दिए। दिन का टाइम था, और दिन का टाइम है तो आप तस्बीह करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, नमाज पढ़ते रहे। और जब शाम का टाइम हुआ, ऊंट चराकर नौकर चाकर जब आए ना बादशाह के, तो हुजूर गरीब नवाज को कहने लगे जी बाबा जी उठिए यहाँ से। उन्होंने देखा एक फ़कीर बैठा हुआ है, कर उठिए यहाँ से। उन्होंने कहा क्यों, मैं क्यों उठूँ? कह लगे हमारे घोड़े यहाँ पर बैठती हैं, ऊँट यहाँ पर बैठती हैं। आप मान लेंगे भाई ऊँटों को वहाँ बिठा दो, मैं इधर बैठा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, यहाँ सिर्फ घोड़े ही बादशाह के बैठेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तो आपने ना अपने कपड़ा उठाया, ऐसे कंधे पर रखा, आप उठ गए। फरमाने लगे हम तो उठ गए हैं, तुम घोड़ों को बिठाओ, वो बैठे ही रहेंगे। घोड़े बिठाओ, फिर वो बैठे ही रहेंगे। तो उन्होंने अपने घोड़े लाए, ऊंट लाए, वहां पर बिठाए। ऊंट और घोड़े ऐसे बैठे कि फिर बैठे ही रहे, बैठे ही रहे। सुबह हुई, अब सारे घोड़ों को उठाती हैं, ऊंटों को उठाती हैं, मारती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन घोड़े उठते ही, ऊंट उठते ही वो भागे पृथ्वीराज के पास, कहने लगे कि ये क्या मामला हो गया, हमारे घोड़े उठते ही नहीं। उनका ये क्यों नहीं उठते? मैं एक बाबा आया था, बाबे को उठाया तो बाबे ने ये कह दिया तुम घोड़े बिठाओ, फिर बैठे ही। उन्होंने कहा उसे बाबे की मिन्नत करो, उसे बाबे की मिन्नत करो, वो कहेंगे तो उठेंगे। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। तो सरकार का आलम क्या होगा? उन्होंने कहा जी जाएं उस बाबे की मिन्नत करें। उन्होंने मिन्नत की जी माफ़ कर दें, हमारे घोड़े उठा दें, माफ़ कर दें, आप बैठना चाहें तो बैठ जाएं। तो आपने कहा अच्छा पक्की बात है? उन्होंने कहा जी पक्की बात है। आपने फरमाया चले जी उठ जाएंगे। आपने कहा उठ जाएंगे, घोड़े उसी वक्त ही उठ गए। घोड़े उस वक्त क्यों? क्योंकि सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन ज़बानू, सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन ज़बानू, मौला पाक ओही करदा पक्की खबर आसानू। मौला पाक भी वही करता है जो वो अल्लाह वाले कह देती हैं। अब ये पूरी खबर फैल गई पूरे शहर के अंदर, अजमेर के अंदर। अब क्या है जी, आपने अन्ना सागर के गिर्द डेरा लगाया हुआ है, लोग पानी भरने के बहाने ना हुजूर को देखने आते हैं। वो बाबे को देखे तो सही है कौन, बाबे को देखे तो सही क्या है। फिर नजीब तरफैन सैयद, वालिद की तरफ से हुसैनी और माँ की तरफ से हसनी, बड़े प्यारे। अब लोग बाबे को, यार बाबा है कौन, खबर फैल गई ना। अब लोग पानी के बहाने बाबा को देखने आते और बाबा कहते बाबा जी कलमा पढ़ाइए, मुसलमान होना है। ऐसे तो नहीं एक नज़र से 90 लाख को मुसलमान कर दिया। फरमाते जब हुजूर गए थे ना, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मदीना शरीफ से अजमेर के अंदर, आपके पाँव पर छाले पड़ गए थे, जूतियां टूट, लोग कहते कैसे मुसलमान कर दिए, ऐसे मुसलमान कर दिए। मदीना शरीफ से चले, यहां पाँव में छाले पड़ गए, जूतियां टूट, कई दफा जूती टूटी आपकी, और आप बांध लेते उसको, फिर भी सफर मदीने का करते। लोग पानी के बहाने उनको देखने आते, उधर बात पहुंच गई। फिर पृथ्वीराज परेशान, लोगों ने कहा भाई वो बाबा तो लोगों को मुसलमान किए जा रहा है। अन्ना सागर, उन्होंने कहा जी अन्ना सागर का पानी बंद कर दो, रोला ही मुख खत्म करो। क्या होगा, बाबे को पानी नहीं मिलेगा ना, परेशान होगा, डेरा कहीं
ہماری سلطنت سے نکل جائے گا۔ انہوں نے جی پیرا بٹھا دیا دریا کے اوپر۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز، وہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مت پوچھ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ان کے ید بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ پیرا لگایا نا، پیرا لگ گیا۔ اب نماز کا ٹائم ہوا نا، خواجہ غریب نواز نے کہا، اپنے جو ساتھ تھے کچھ لوگ، انہوں نے فرمایا یا جاؤ پانی لے کر آؤ تو ہم نے وضو کر لیں، نماز پڑھیں۔ پیرا لگا ہوا تھا۔ وہ کوزہ جانتے ہیں نا جو صوفی صاحب کے مزار شریف پر بھی ہے، وہ جس میں پانی رکھتے ہیں، ویسا کوزہ تھا، اس میں پانی لے کر آؤ۔ پیرا لگا ہوا ہے، کہہ رہے نہیں پانی نہیں آپ کو ملے گا، پانی آپ پر بند کر دیا گیا۔ واپس آئے، آپ خود گئے، انہوں نے کہا یار پانی نہیں ہمیں دو گے؟ انہوں نے کہا پانی آپ کو نہیں ملے گا، بند ہے پانی آپ کے اوپر۔ آپ فرمانے لگے چلو ایک کوزہ دے دو پھر نہ دینا، ایک کوزہ دے دو پھر، وہ مٹی کا برتن، اور پھر نہ دینا۔ کہنے لگے پکی بات ہے؟ آپ نے فرمایا پکی بات ہے، ایک دفعہ دے دو بس۔ انہوں نے کہا، آپس میں کہنے لگے کہ مشورہ کر کے نا یار ایک دے دیتے ہیں، چلو پھر کتنی دیر تک استعمال کرے گا، ایک دے دیتی ہیں، اگلی نماز میں پھر پانی کی ضرورت ہوگی، ہم کہیں گے بھئی آپ نے تو معاہدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ لیں گے، دوبارہ کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جی چلو ایک دفعہ دے دیں۔ بابا جی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ لوں گا۔ آپ نے ایسے کوزہ کیا، دریا سارا کوزے، دریا سارا کوزے کے اندر بند۔ آپ پانی لے کر نا بیٹھ گئے اپنی جگہ کے اوپر، دریا سارا کوزے میں، پانی خشک ہو گیا۔ پھر یہ شہرت خبر پھیل گئی اور بابا جی نے پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ پرتھوی راج گھبرا گیا، لوگ کہنے لگے آپ کچھ کریں۔ انہوں نے کہا پھر کیا؟ دوبارہ بابا جی کی منت کرو جا کر۔ انہوں نے کہا ہم سے پنگا، ہم سے شرارت نہیں کرنی ہے۔ وہ آئے دوڑتے ہوئے، جی کرم کریں، جی مہربانی کریں۔ آپ نے بولا وہ پڑا ہے کوزہ اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا جی شکر ہے اجازت مل گئی۔ وہ بھاگے، اب کوزے کو اٹھاتے ہیں، ایک بندہ پہلے اٹھانے لگا، کوزہ اٹھتا ہی نہیں ہے، دوسرا آیا اٹھتا ہی نہیں ہے، 10 بندے لگ گئے مل کے کوزے کو اٹھاتی ہیں، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ہم نے ایک ہی دفعہ لیا، یہ حال ہے، اب تم اپنی خبر لو۔ سارے منتیں پاؤں میں پڑ گئے۔ تو جب آپ کو ترس آیا نا، آپ نے کوزہ اٹھایا، دریا میں ڈالا، دریا دوبارہ چل پڑا۔ کئی ہندو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پرتھوی راج پھر پریشان۔ انہوں نے رام دیو تھا، اسے لگایا ہوا تھا، کس کے لیے بھائی؟ اپنے مندر کی ڈیوٹی کرنے کے لیے۔ رام دیو کو کہنے لگا رام دیو تو کچھ کریں اس کا۔ انہوں نے کہا کیا کچھ کریں؟ انہوں نے کہا طاقت سے تو اس کو شکست دے نہیں سکتے، فوج سے تو شکست دے نہیں سکتے، پانی بند کر کے ہم نے دیکھ لیا، اور پھر گھوڑوں والی کرامت ہم نے دیکھ لی، سارے ہیلے بہانے تو کر لیے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب تم ایسا کرو کہ بابا جی کے نا عیب تلاش کرو، لوگوں کے دل میں ان کی نفرت ڈالیں، عیب تلاش کرو۔ تم یہ کیا کرو، تم جبہ کبہ پہن کر مسلمان بن کر، رام دیو کو پرتھوی راج کہنے لگا، مسلمان بن کر بابا جی کے محفل میں جاؤ، خواجہ غریب نواز کے محفل میں جاؤ، ان کے مجلس میں جاؤ، وہاں جا کر نا ان کے عیب ٹٹولو، عیب تلاش کرو، ہم لوگوں کو بتائیں گے، لوگ ان سے نفرت کریں گے۔ پتہ چلا عیب ڈھونڈنا دشمنوں کی علامت ہے، عیب نکالنا کس کی علامت ہے؟ یہ دشمنوں کی ہے۔ اور جو محبت والے ہوتے ہیں وہ عیب تلاش کرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، امامہ شریف لیا، جبہ کبا لیا، مسلمانوں کی حالت بنا کر نا حضور غریب نواز کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، آپ کے محفل میں جا کر بیٹھا۔ اب حضور غریب نواز سے نا اللہ کے ولی تھے، آپ جب وہاں پر گیا وہ رام دیو، تو آپ تو لوگوں کو درس دے رہے تھے، کہہ رہے تھے مسلمان کی مدد کیا کرو، مسلمان کے کام آیا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ وہ دل میں کہنے لگا میں تو عیب ڈھونڈنے آیا ہوں، عیب تو ملتا ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی۔ پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، آگے جا کر آ کر کہنے لگا حضور میں بھی مسلمان ہوں، آپ مجھے بھی کوئی نصیحت کریں۔ آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ،
مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ کے وہ سامنے آیا اور آ کر کہنے حضور مجھے بھی کوئی نصیحت کرے, مجھے بھی کوئی تعلیم دے, میں مسلمان ہوں. آپ فرمانے لگے تجھے تعلیم دیں؟ مجھے پتہ ہے تو کس کے آرڈر پر آیا ہے یہاں پر, مجھے پتہ ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. پریشان ہوا, جی آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ فرمانے لگے تجھے پرتھوی راج نے نہیں بھیجا میرے عیب تلاش کرنے کے لیے. پریشان ہوا. آپ فرمانے لگے تو ہاں پھر بتاؤ کوئی عیب ملا کہ نہیں ملا؟ کوئی ملا ہے بتانے کے لیے؟ معافی مانگتے کہنے لگا حضور ہاتھ دیں مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے. آپ نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا, وہ بھی مسلمان ہے, اور جو آ رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے. پرتھوی راج نے پھر 5 سے 6 بندے بھیجے, ان کے پاس خنجر ہیں, وہ بھی روپ دھار کر آئے آپ کے پاس اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں محفل کے اندر, آپ کے مجلس کے اندر. آپ نے ان کو دیکھا, آپ نے آگے بلوایا اور بلا کر آپ فرمانے لگے کیوں بھائی قتل کرنے سے ارادے سے آئے ہو؟ خنجر نکالو نا پھر مجھے قتل کرو. کانپنے لگے, ایسے کامنے لگے. فرمایا خنجر نکالو نا مجھے قتل کرو. وہ کہنے لگے حضور نہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے خنجر آپ پر چلایا تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گے, پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے بس ہاتھ دے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے ہمیں بھی. آپ نے ان کو بھی مسلمان کیا. اور پھر یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے آئے تھے, آپ کی ایک نظر سے اللہ نے اتنی شان عطا کی, 45 مرتبہ اللہ نے انہیں حج کی سعادت عطا کی. 45 دفعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور عظمت تھی کہ آپ حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی سے نبی کریم علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی اور ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم کیا کیا؟ بلند کیا, اور اسلام کا کلمہ لوگوں کو پڑھایا, اور اپنی نگاہ سے 90 لاکھ کافروں کو, ہندوؤں کو, سکھوں کو کلمہ پڑھا کر حضور کا غلام بنا دیا. پھر اللہ کی باقی کی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.